امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، عہد وفا۔ کہانی بلند حوصلہ دوستوں کے ایک گروپ کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات پر قابو پاتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 4 دوست سعد، شاہ زین، شارق اور شہریار اپنے آپ کو SSG کہتے ہیں۔ یہ سب مری کے لارنس کالج میں پڑھتے ہیں۔ سعد کا خاندان اس کے والد بریگیڈیئر فراز انعام پر مشتمل ہے جو فوج میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس کی والدہ اور بہن رامین جو ایک خواہش مند فنکار ہے۔ شاہ زین کا تعلق گاؤں کے ایک امیر گھرانے سے ہے اور وہ اپنے دادا ملک اللہ یار کے قریب ترین ہے۔ شارق کا خاندان اس کی بہن غزالہ اور اس کی بیوہ ماں پر مشتمل ہے۔ شہریار کے والد بینڈ ماسٹر ہیں۔ وہ اکثر رات کو ہاسٹل میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بار ان کے ہاسٹل وارڈن فردوس بیگ کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، احمد علی اکبر، عثمان خالد بٹ اور وہاج علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، ہم تم۔ قطب محل قطب الدین الفت اس کی بیوی، اس کے والد صفی اللہ جو کہ ٹک ٹاکر ہے اور 3 ذہین بیٹیاں ماہا، نیہا اور ساشا پر مشتمل ہے۔ قطب ہمیشہ بیٹے کی خواہش کرتا تھا اور اس لیے اس نے آدم اپنے پڑوسی سلطان کے بیٹے کے ساتھ اپنے بیٹے کی طرح سلوک کیا۔ آدم جو ہمیشہ باپ کی محبت کا متمنی رہتا تھا اور اسے سلطان سے کبھی نہیں ملا، قطب کا بھی بہت احترام اور خیال رکھتا تھا۔ اس کی وجہ سے نیہا اور آدم آپس میں ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ تاہم ان کے بڑے بہن بھائی ماہا اور سرمد بہت زیادہ سمجھدار تھے۔ سرمد ایک ریسٹورنٹ کا مالک تھا اور ماہا کو پسند کرتا تھا۔ حلیمہ سلطان کی بیوی، آدم، ملیحہ اور سرمد کی والدہ سرمد کے چاہنے کے بارے میں جانتی ہے اور اس سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ ماہا کے ساتھ اس کی شادی کر دے گی۔ سلطان نے اس خیال کو مسترد کر دیا کیونکہ ماہا ایک طلاق یافتہ ہے، لیکن جب اس نے قطب کو اپنی جائیداد ماہا کو دینے کی بات سن لی تو وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، کالج گیٹ۔ کالج گیٹ طالب علموں کے ایک گروپ کی کہانی ہے۔ ہمیں وہاج قریشی سے متعارف کرایا گیا ہے جس کا مقصد میوزک کی دنیا میں بڑا نام بنانا ہے۔ عثمان جٹ کا تعلق ایک پنجابی خاندان سے ہے اور وہ ڈیری فارمنگ کے اپنے خاندانی کاروبار کو نئی شکل دینا چاہتا ہے۔ اینی ایک اعلیٰ ترین لڑکی ہے جس کا دل سونے کا ہے۔ سیم ایک ٹام بوائے ہے جو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے والد کی کیٹرنگ کے کاروبار میں مدد کرتی ہے۔ بلال ایک ذہین طالب علم اور منشیات کی لت کا شکار ہے۔ ماریا ایک امیر دماغی چھوکری ہے۔ زارا ایک ٹیچر ہے جو اپنے جدید تدریسی طریقوں سے طلباء کے لیے پڑھائی کو آسان بناتی ہے۔ عائشہ ایک مضبوط سر والی لڑکی ہے جس میں عظیم خاندانی اقدار ہے۔ قمر زمان اور کیتھرین کالج کے ڈین ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، ایک جھوٹی لو سٹوری۔ کہانی سلمیٰ اور سہیل کی جدوجہد کے گرد گھومتی ہے تاکہ وہ اپنے لیے ایک پرفیکٹ میچ تلاش کریں۔ جو دونوں اپنی مثالی محبت کی دلچسپی تلاش کرنے کے لیے دیسی جعلی سوشل میڈیا پروفائلز بناتے ہیں۔ سلمیٰ ایک گھرانے میں سب سے چھوٹی ہے جس میں 3 بہنیں اور ان کے والدین شامل ہیں۔ جہاں والدین اپنی بیٹیوں کی شادی کے امکانات سے پریشان ہیں کیونکہ ان کی عمر کی تمام لڑکیاں پہلے ہی شادی شدہ ہیں۔ یہ ڈرامہ متوسط طبقے کے لوگوں کی جدوجہد کے اکثر دریافت شدہ موضوعات سے نمٹتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جو ہمارے ٹیلی ویژن ڈراموں کی پہچان بن چکے ہیں۔ یہ بلال عباس کی کردار سہیل سے ظاہر ہوتا ہے جس نے اپنے والد کو اس وقت کھو دیا جب وہ ابھی چھوٹا تھا اور اس نے اپنی الیکٹرانکس کی دکان سنبھال لی۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، زندگی گلزار ہے۔
ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی 2 بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتا ہے۔ رافیہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس نے بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ مرتضیٰ نے دوسری شادی کی جس نے آخر کار اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر عدم اعتماد کرتی ہے۔ رافیہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، ثبات۔ میرال امیر طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک مغرور نوجوان لڑکی ہے جو کنٹرول کرنے والی اور فطرت میں انا پرست ہے۔ مختصراً یہ کہ ایک نرگسیت پسند ہے۔ اس کے والد سیٹھ فرید ایک امیر تاجر ہیں جو اس کی منفی سوچ میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ اس کی ماں اور دادی اسے زندگی کی قدروں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور یہ کہ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی دادی کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے جب وہ اسے مشورہ دیتی ہے کہ اس کی خوبصورتی اور ذہانت ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس کا چھوٹا بھائی حسن فرید کسی نہ کسی طرح ان سے متاثر ہے اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ عنایہ عزیز ایک پرجوش، مضبوط سر، خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن ہے جو حسن کی ہی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ وہ اور حسن کا جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسے انجینئرنگ ماڈل مقابلے میں شکست دیتی ہے۔ حسن جواب میں اس کی توہین کرتا ہے۔ وہ حسن پر طنز کرتی ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے اپنے والد پر منحصر ہے جبکہ اس نے خود کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ حسن اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوتا ہے اور آن لائن ملازمتوں کے ذریعے پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، بریانی۔ بریانی ڈرامے کی کہانی ایک پرجوش نوجوان عورت کے گرد گھومتی ہے جو ایک متحرک دیسی گھرانے میں محبت کے خاندانی دباؤ اور روایت کو آگے بڑھاتی ہے۔ مزاحیہ موڑ، غلط فہمیوں اور دلی لمحات کے ساتھ ڈرامہ سچی محبت کی تلاش کی طرف اس کے سفر کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ کامیڈی اور جذبات کو متوازن کرتے ہوئے یہ ہنسی کے رومانس اور دیسی ثقافت کی گرم جوشی سے بھرپور تفریحی تجربے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا ہے، ظفر معراج نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور فہد مصطفیٰ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان، خوشحال خان اور ثروت گیلانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، پرورش۔ جب محبت کنٹرول کی طرح محسوس کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے والدین کے خواب آپ کے خوابوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا عام فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ پرورش ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں، غیر کہی ہوئی توقعات، نسلی فرق سمجھنے کی جدوجہد اور آپ کے دل کی پیروی کرنے کے لیے جو جرأت درکار ہوتی ہے۔ سمر عباس جعفری نے ولی جہانگیر کا کردار ادا کیا، جس قسم کا آدمی آپ شروع سے ہی تلاش کریں گے، ہوشیار، مہربان اور ناقابل یقین حد تک باصلاحیت۔ اینا آصف نے مایا کا کردار ادا کیا، ایک قدامت پسند گھرانے کی ایک تیز پراعتماد لڑکی جو ڈاکٹر بننے کے لیے پرعزم ہے۔ ولی اور مایا مختلف جہانوں سے آتے ہیں لیکن کسی نہ کسی طرح قسمت انہیں ایک ساتھ لاتی ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، محبت گم شدہ میری۔ محبت گم شدہ میری ڈرامے کی کہانی 2 نوجوان محبت کرنے والوں زوبیہ اور سائم کے گرد گھومتی ہے۔ وہ پڑوسی اور بچپن کے دوست ہیں جب تک کہ وہ بڑے ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ ان کا رشتہ صرف دوستی تک محدود نہیں ہے۔ چھوٹی عمر میں ان کی پرجوش محبت انہیں گھروں سے بھاگنے کا بہت بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کرتی ہے، جس کے نتیجے میں خاندانی رسوائی، خاندانوں کے درمیان جھگڑے اور دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ تمام تنازعات کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر میں دوبارہ ملتے ہیں۔
جب حالات بدلیں گے تو کیا سائم اور صوبیہ کے درمیان کبھی خوشی ملے گی یا بھولی محبت ختم ہو جائے گی؟ باصلاحیت دنا نیر مبین اور خوشحال خان کے درمیان آن لائن کیمسٹری کا تجربہ کرنے کے لیے اسے دیکھیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔